آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور ان کے درمیان اس نے ایک پردہ پیدا کر دیا اور ایسی رکاوٹ جو لا کے کھڑی کی گئی، یعنی مضبوط رکاوٹ کہ نہ ادھر کا پانی ادھر نہ ادھر کا پانی ادھر۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اللہ وہ ذات ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، یعنی منی کے قطرے سے۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا، اور بنا دیا اس کو نسب والا، وَالسِّحْرَ، اور سسرال والا۔ مصاہرت اور سحر یہ سسرال کو کہتے ہیں۔ حرمت مصاہرہ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، یعنی وہ رشتے جو سسرال کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں آپ کے اوپر، جیسے ساس ہے یا آپ کی بیوی کی بیٹی ہے، تو چونکہ نکاح کے بعد یہ حرام ہوتے ہیں رشتے، تو اس لیے ان کو سسرالی حرمت مصاہرہ کہا جاتا ہے۔ کسی عورت سے آپ نے زنا کر لیا تو اب اس کی بچی آپ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، اس سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، یہ بھی مصاہرہ حرمت مصاہرہ کہلاتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ اپنی ایک قدرت کو بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو، اچھا یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ کسی سے زنا کرنے کے بعد اس کی بچی حرام ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ میرا خیال ہے میں نے حرمت علیکم امہاتکم، یہ جو چوتھے پارے کی آخری آیت ہے نا، اس میں نے اس مسئلے کو شاید ڈیٹیل سے بیان کیا ہے، نہیں بھی بیان کیا تو پھر میں اس کو دوبارہ، کوئی اس موقع کی آیتیں آئیں گی تو وہ دوبارہ میں ایکسپلین کر دوں گا اس کو، کہ کسی عورت سے جب نکاح کیا جاتا ہے تو اس کی بیٹی ہمیشہ کے لیے کن شرطوں کے ساتھ حرام ہوتی ہے، اور جو ہے کون سی صورتیں ایسی ہیں زنا کے بعد حرام ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک حرام ہو جاتی ہے، امام شافعی کے نزدیک حرام نہیں ہوتی۔ تو اس میں کیا کیا دونوں کے اختلافات ہیں، اور اس میں اسلاف کا جو زیادہ تر فتوے ملتے ہیں وہ امام حنیفہ کی تائید سے ان کی تائید ہوتی ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹے تھے حضرت عبداللہ بن عمر، ان کی ایک باندی تھی، تو ابھی یعنی وہ باندی کے قریب ہی گئے تھے، لیکن ان کو خیال ہوا کہ میں یہ باندی اپنے والد کو ہبہ کر دیتا ہوں، تو انہوں نے ہبہ کیا، تو حضرت عمر نے فرمایا میرے لیے اب یہ حلال نہیں ہے، تو حالانکہ وہ نکاح نہیں تھا۔ خیر یہ دلائل مجھے ایسے یاد پڑتا ہے، میں دیکھ لوں گا تفسیر کے لیکچرز میں کہ اس کے آخر میں نے ڈیٹیل بیان کی ہے، تو پھر دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ میں اس کو کسی اور موقع پہ دوبارہ ایکسپلین کر دوں گا۔ تو سسرالی رشتے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس آیت میں کہ غلیظ پانی سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِحْرًا، اس کو نسب والا اور سسرال والا بنا دیا۔ نسب میں ددیال ننیال ہے، اور سسرال میں جو نکاح کے بعد رشتے بنتے ہیں۔ تو اس آیت کا مفہوم کیا ہے کہ ایک پانی ہے جس سے دنیا میں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس کو اتنی عزت ملے گی۔ آپ جس نے انسان بننے کا پروسیس نہ دیکھا ہو نا، کہ انسان کیسے وجود میں آتا ہے، کیسے بنتا ہے، اور کچھ پتہ نہ ہو، جنگل میں رہتے ہوں، کوئی پتہ ہی نہ ہو کہ کیسے وجود میں آئے، کسی نے لا کے کوئی جنگل میں پھینک کے چلا گیا، اس کے پاس آپ ایک غلیظ قطرہ، ناپاک منی کا قطرہ جس سے انسان کو گھن آتی ہے، وہ لے کے جائیں، اور آپ یہ کہیں کہ اس کو ایسی عزت ملے گی کہ ایک بڑا خاندان ہوگا اس کے پیچھے، 2 بڑے خاندان ہوں گے اس کے پیچھے جو اس کو عزت دیں گے، جو اس کی حفاظت کریں گے، جو اس کی خوشیوں میں پہ ہنسیں گے، اس کے غموں میں اس کے ساتھ روئیں گے، تو کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے یہ کام کر کے دکھایا ہے، ایک پانی کا قطرہ تھا اور ایسی میں نے عزت دی ہے اس کو کہ اس کے ددیال ننیال بھی ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے مٹھائیاں بٹ رہی ہوتی ہیں، ننیال میں بھی ددیال میں بھی، سب اس کو اٹھا کے پیار کر رہے ہوتے ہیں، اور بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو پھر اس کا ایک اور خاندان ہوتا ہے جس کو سسرال کہتے ہیں، وہ بھی بڑی عزت دیتا ہے، وہ بھی اس کی خوشی میں خوش اور غم میں غمزدہ ہوتا ہے۔ تو کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ سائنسدان نہیں کر رہی یہ سارے کام، وہ تو بس بتا رہے ہیں کہ ایسے پیدا ہوا تھا اور ایسے جو ہے وہ جو ہے یہ پروسیس ہوا تھا جس کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے۔ وہ سائنٹیفک لاجک بیان کرنے سے آگے بڑھتے نہیں ہیں۔ تو اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے یہ سب کچھ کیا، تو اس پہ ایمان لے کر آؤ، اس سے محبت کرو۔ آٹومیٹیکلی اتنا حسن کائنات میں پیدا ہو نہیں سکتا کہ خاندان مل جائے انسان کو۔ تبھی دیکھیں جن لوگوں نے خدا کا انکار کیا ہے نا، اللہ نے ان سے پہلے سب سے پہلے ان سے خاندان کی نعمت چھینی ہے۔ مذہب کا انکار کیا نا قرآن کا، تو آج ان کا خاندان، نہ ان کا سسرال ہوتا ہے نہ ددیال ننیال ہوتا ہے، صرف ماں ہوتی ہے ان کی، فادر لیس زندگی ہے، تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، اور اس کو ہم فالو کر رہے ہیں، نہیں اس گدے گھوڑوں والی زندگی جس میں نہ باپ کا پتہ، نہ ساس کا پتہ، نہ سسر کا پتہ، نہ کوئی ان کے احکام ہے، نہ کوئی ان کے آداب ہے، نہ کوئی صلہ رحمی ہے، بس ایک گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ اور گدے گھوڑوں والا ایک جو حساب کتاب ہے، جو نعمت کو چھین، اللہ تو نعمت کے طور پہ بیان کر رہے ہیں نا، نعمت کے طور پہ بیان کر رہے ہیں، ہمارے احسانات ہیں تمہارے اوپر جو ہم نے تمہیں اکرام کیا، اتنی عزت دی ہے،
تو جو کافر ہوتے ہیں اللہ اس سے یہ نعمت چھین لیتے ہیں. اس لیے فیملی سسٹم اب دنیا میں صرف مسلمانوں کا ہی رہ گیا ہے, اور وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. 2 بچے اور 1 بچہ, یہ جو تحریکیں چلا چلا کے خاندانی نظام کو تباہ کر رہے ہیں, اور کمال کی بات ہے اس پہ فخر بھی کر رہے ہیں, حالانکہ یہ آپ کے لیے ایک عذاب اور دنیا میں ڈپریشن اور ٹینشن کا ذریعہ ہے. تو جس چیز کو اللہ نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہے اس کو آپ عذاب سمجھ رہے ہو, تو کتنی بڑی بے وقوفی ہے.